شادی ہوئی تو ان کی مالی حالت خاصی کمزور تھی، گھر میں کوئی غلام یا لونڈی نہ تھی، ان کے پاس بس ایک گھوڑا ایک اونٹ تھا جس کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں خود سیدہ اسما بنت ابی بکر مدینہ طیبہ کے اطراف میں جا کر جمع کرتی اور اپنے سر پر رکھ کر گھر لاتی، ان کو کوٹتی پھر گھوڑے کو کھلاتی۔ سیدنا زبیر کی عمر اس وقت 17 برس کی ہوگی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا۔ وہ تقریباً ہر مارکے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ اسی روز اس پہ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا۔ سیدنا زبیر کی طاقت کا اندازہ احد کے دن ان کے کارناموں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر کو تربیت دے رہے تھے تو میمنہ بن عمرو کو اور مسیرہ بن سیدنا سعد بن عوام کو مقرر فرمایا، ان کا معاون مقدار بن اسد کو بنایا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدی بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا، اسے مسلمان کبش القتبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور موازرت کی دعوت دی، لڑائی کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت مشرکین تو سب کی زبان پہ تھا، لیکن مسلمانوں میں بھی اس کی ایک روب تھا کہ وہ اتنا بہادر اور جاندار قسم کا آدمی تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو سیدنا زبیر سب سے آگے بڑھے اور اس کی طرف شیر کی طرح لپکے اور اس کو فوراً ہی چست کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ پر جا چڑھے، پھر وہ طلحہ عبدی کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے، پھر اسے مینڈے کی طرح ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سیدنا زبیر کو دیکھ کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ اللہ کے رسول نے سیدنا زبیر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غزوات احزاب کے موقع پر بھی یہی تمغہ حسن رفاقت کا عطا فرمایا تھا۔ سیدنا زبیر بن عوام ان چند مجاہدین میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کر لڑتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے اندر اس قدر قوت اور ہمت تھی، وہ دشمن سے مرغوب ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب قریش مکہ کی طرف روانہ ہوئے، قریش مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس بات کا خطرہ تھا ممکن ہے وہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کون ہے جو قریش کا پیچھا کرے؟ تو سیدنا زبیر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں حاضر ہوں۔ اس نازک وقت میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک پہ لبیک کہا۔ سیدنا زبیر اور سیدنا ابو بکر کی زیر قیادت 70 جانبازوں کا ایک لشکر اس مشن کے لیے روانہ ہوا۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو انہیں پلٹ کر آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی قوت کا ایک اور تاریخی منظر بیان ہے۔ اس جنگ میں عبیدہ بن سعید بن عاص سرتار پورے جسم میں غرق ہو کر لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا میدان میں آیا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اتنا اس نے لوہے کی دیوار اپنے ارد گرد ڈھانپ لی تھی۔ تو اس نے آ کے مسلمانوں کو للکارا، کہا کہ میں جانتے ہو میں کون ہوں، کیونکہ آگے بھی قریش تھے، وہ بھی قریشی تھے۔ اس نے کہا میں ذات الکرش ہوں۔ اس کی پکار سیدنا زبیر آگے بڑھے اور تاک کر اتنے زور سے اس کی آنکھ میں برشی ماری
کہ وہ اس کی آنکھ سے ہوتی ہوئی سیدھی دماغ میں جا گھسی، یہ ضرب کھا کر مردہ ہو کر ٹھنڈا ہو گیا، گر پڑا۔ سیدنا زبیر کی لاش، سیدنا زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی۔ برچھی اتنی سخت پیوست ہو گئی تھی کہ اسے نکالتے ہوئے اس کے دونوں سرے ٹیڑھے ہو گئے۔ ابو ذات الکرش کے قتل سے فارغ ہو کر سیدنا زبیر دشمن کے ہجوم میں جا گھسے اور مشرکین کے لشکر سے ایسی بے جگری سے لڑے کہ تلوار میں دندان پڑ گئے اور وہ خود بھی زخمی ہو کر گر پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو۔ اس بے جگری سے لڑتے رہے کہ تلواروں میں بھی نشان پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسا زخم سیدنا ابو بکر صدیق کی عہد خلافت میں جنگ یرموک میں بھی آیا۔ فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بہت سے اعزازات اپنے صحابہ کو نوازے، ان میں سیدنا زبیر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا کہ تم میرے حواری ہو، ہماری کہتے ہیں مددگار کو۔ ان کے جسم پر زخموں کے بہت سے نشان تھے۔ ان کے پوتے ہشام بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا کے جسم پر زخموں کے 3 بہت بڑے نشان تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا تھا اور بدر کی لڑائی میں لگے زخموں کے نشانات ان کے بیٹے عروہ اپنی انگلیاں پھیرتے تھے اور ان کو اپنے دادا کو مذاق میں ستاتے تھے، کیونکہ وہ جو اس جگہ پہ نیچے گھڑا پڑ گیا تھا وہ انگلیاں وہاں پھیرتے تھے اور اپنے دادا سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے جب ابو الکرش کو انہوں نے اپنی برچھی سے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر یہ برچھی مجھے چاہیے، میں اس کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلوات و اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی چیز مانگی ہو یہ بہت کم ہوا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھی خصوصی طور پہ مانگی کہ وہ مجھے دو، اور انہوں نے پھر وہ برچھی اللہ کے نبی کو تحفتاً دے دی۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جو بچپن سے لے کے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام غزوات میں انہوں نے حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں ان کی بہادری کا ایک نمایاں پہلو سامنے آتا ہے۔ شام کے علاقے میں رومیوں سے لڑائی شروع ہونے والی تھی، ان کی ٹڈی دل فوج سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کے مورال کو بلند کرنے کے لیے فوج کو مخاطب کیا اور کہا یہ فوج ارے یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں، ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کتنے حقیر لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر رومی فوج میں گھس گئے اور حریف کو مارتے مارتے فوج کی دوسری طرف نکل گئے، پھر اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس طرح مسلمان سپاہیوں کی ہمت طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم سے نوازا۔ سن 36 ہجری میں ایک سفر سے واپسی پہ مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں بنو تمیم کے ایک شخص عمرو بن یرموز نے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے، ان کو بزدلوں نے شہید کر ڈالا۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی، وہ بہت ہی دولت مند تھے۔ انہوں نے ترکے میں کروڑوں درہم اور دینار چھوڑے۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کے پاس 1000 غلام تھے جو ان کے لیے تجارت کرتے تھے۔ وفات کے وقت ان کی 4 بیویاں تھیں جن میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ درہم سے زیادہ رقم ملی۔ وہ دین کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ ان کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ ہیں سیدنا زبیر بن عوام۔ ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا عشرہ مبشرہ کا، اللہ کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین آج وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا آخری موضوع ہمارا سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ جو لوگ ابھی پہنچے ہیں تو ان کا میں چھوٹا سا تعارف کرا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدنا صفیہ کے بیٹے تھے، اور
सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दामाद थे, अस्मा बिन्त अबी बकर के शौहर थे। मशहूर सहाबी रावी हदीस अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इनके साहबजादे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये एज़ाज़ बख्शा है। इनकी शान में एक हदीस है जो बुखारी में 2846 हदीस नंबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। हवारी का मतलब होता है ख़ास मददगार। तो ये वो लोग हैं जो पुरफैज़ नबूवत लोग थे, जो चलते फिरते तो मदीने की गलियों में थे, लेकिन अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला इनका ज़िक्र अपनी किताब मुक़द्दस में फरमाते थे। और मैं आज सुबह देख रहा था, एक मेरे सामने से एक हदीस गुजरी, जिनके मुतल्लिक़ है उनका क्या आलम होगा, उनकी क्या कैफियत होगी, तो वो तो वही जानते हैं। एक सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अबी बिन काब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबी बिन काब, अल्लाह ने मुझे कहा है कि आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाएं। तो वो रोने लग गए और कहा, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। उन्होंने कहा, हाँ, आपका नाम लेके। फिर उन्होंने कहा, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। तो हुजूर ने कहा, हाँ। वो रोने लग गए, ज़ोरों कतार रोने लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछ रहे थे, हुजूर मेरा नाम लिया, मेरा क्या कहा था अल्लाह ने? हुजूर ने कहा, अल्लाह ने मुझे कहा है अबी बिन काब से कहो कि कुरान पढ़ के आपको सुनाएं। तो वो बार बार कह रहे थे, हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। अंदाज़ा लगाएं आप, क्या शान है, क्या अज़मत है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि सीरत की किताब इब्न खल्दून, तिबरी, इससे अच्छी और कोई किताब नहीं है। जो तारीख़ की किताबें हैं, आप उसमें हर किस्म की बात आपको मिलेगी, इस्लाम के और भी मज़ाहब के भी, जैसे कि यहूद नसराना के मुतल्लिक़, नसरानियों के मुतल्लिक़ है। आप उनके सहाबा को देखें, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा के देख लें, हज़रत यूसुफ़ को देख लें, जिनका ज़िक्र कुरान में आया है। उनके असहाब को देखें और मोहम्मद करीम के असहाब को देखें। मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि क्या अल्लाह ने क्या इज़्ज़त, शान, अज़मत उनको बख्शी है। इसलिए तो नहीं कि वो चलते तो मदीना मक्का में हैं और जन्नत में उनका ज़िक्र होता है, कुरान में उनका ज़िक्र होता है। हैरान इंसान रह जाता है। आप देखें, पढ़ें कि क्या वो लोग हैं जो एक इशारे पे, हुक्म नहीं होता, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। आप सूरह बकरा उठा के देखें, जब किबला तब्दील हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में अपना रुख बदल दिया। शुमाल और जुनूब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। शुमाल की जानिब नमाज हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में जुनूब की तरफ अपना चेहरा मुबारक फेर दिया। जब सहाबा ने देखा, वो हैरान रह गए, परेशान रह गए, भी अब क्या करें। ना हुक्म आया, ना बताया गया, सिर्फ देखा नमाज की हालत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख तब्दील कर दिया है। तो उन्होंने भी बग़ैर देखे, बग़ैर समझे, बग़ैर कुछ किए देखा, रुख बदल दिया। तो अल्लाह ने कुरान में उनकी शहादत दी है। सूरह बकरा उठा के देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ला कबीरतन, बहुत बड़ी आजमाइश थी ये, लेकिन आप उस आजमाइश में सुरखरू हुए। ना हुक्म आया, ना कहा गया, सिर्फ सरकार ने रुख बदला, साहबा ने बदल दिया। देखें, ये है अजमत, ये है शान। आप इस वाक़ये को पढ़ें। आज भी मस्जिद, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उसको मस्जिद किबलातैन कहते हैं, बिल्कुल मुखालिफ है एक दूसरे के। जुमश अभी जो किबला है वो जनूब की तरफ है और वो शुमाल की तरफ है। अंदाज़ा लगाएं आप, अल्लाह ने फिर कुरान में क्या तारीफ़ की है उनकी। सूरह बकरा उठा के देख लें और सूरह तौबा में देख लें आप,
کیا یعنی انسان کی سوچ سے یہ بالا تر ہیں. جنت کی رونق ہیں یہ, جنت انہی کے دم سے ہے, جنت ان کے قدموں میں ہے. اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا, کبھی جنت کا موضوع آئے گا تو بتاؤں گا کہ پوری دنیا, پوری کائنات, انبیاء جنت کی خواہش کرتے ہیں, لیکن جنت بھی ایک شوق رکھتی ہے. وہ کس کا شوق رکھتی ہے؟ وہ حضور کے صحابہ کا شوق ہے. اس کو 3 آدمیوں کا نام لے کے اپنے اللہ سے وہ مانگتی ہے, اللہ میرا یہ شوق ہے, مجھے یہ عطا کر دے. جنت کے موضوع میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت کا کیا شوق ہے, جنت کیا شوق رکھتی ہے. یہ ہے عظمت, یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے صحابہ کی شان کو, عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رشتہ دار, عزیز دوست, احباب, والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے یہ مسجد اپنے والد, اپنے خاندان, اپنے دادا اور رشتہ داروں کے لیے وقف کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ان کی قبروں میں ان کو پہنچائیں, اور ہم سب پہ رحم فرمائیں, اس ملک پہ, اس شہر پہ, اور مسلمانوں پہ, اور عالم اسلام پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے. وما علینا بلاغ المبین.